بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ کل ہم نے حروف مفردات کے بارے میں یعنی الف سے لے کر یا تک ان تمام حروف کے بارے میں جانا اور اسے مخارج کے ساتھ صحیح پڑھنے کی بھی کوشش کی، اور جو ان میں موٹے حروف پڑھے جاتے ہیں ان کے بارے میں بتایا، اور جو ہونٹوں سے ادا کیے جاتے ہیں ان کے بارے میں بتایا۔ پھر وہ 3 حروف جن میں سینچی کی آواز آتی ہے ان کے بارے میں بتایا۔ تو آج ہم سبق نمبر 2 کی طرف پڑھتے ہیں۔ تو سبق نمبر 2 میں چند ایک باتیں ہیں، زیادہ تو نہیں ہے، چند ایک باتیں ہیں، آپ ان کو ملاحظہ کریں اور ان کو ذہن نشیں رکھیں۔ جو ہم نے پہلا سبق پڑھا تھا الف سے لے کر یا تک، وہ علیحدہ علیحدہ حرف لکھے جاتے ہیں، ان کو ملا کر نہیں لکھا جاتا، اس لیے ان حروف کو حروف مفردات کہتے ہیں، اور حروف تہجی یا حروف ہجا بھی کہتے ہیں، کیونکہ ان کو ایک ایک کر کے ہجے کر کے پڑھا جاتا ہے۔ اب یہاں پر سبق نمبر 2 میں حروف کی پہچان کا طریقہ یا حروف کی پہچان کرانے کے لیے ملا کر حروفوں کو لکھا گیا ہے، تاکہ پڑھنے والا انسان بآسانی اسے پڑھ سکے اور سمجھ سکے۔ تو یہ جو حروف ہیں، ان حروفوں کو حروف مرکبات کہا جاتا ہے۔ حروف مرکبات جو ملا کر لکھے جاتے ہیں، ان حروفوں کو حروف مرکبات کہا جاتا ہے۔ 2 یا اس سے زائد حروف مل کر ایک مرکب بنتا ہے۔ اکیلا ہے تو وہ مفرد ہے، اور اگر اس کے ساتھ کوئی دوسرا حرف بھی ملا ہوا ہے، یعنی ساتھ ملا ہوا ہے، ایک ہے یا ایک سے زیادہ اور حروف ہیں ملے ہوئے، تو اس کو ہم مرکب کہیں گے۔ مرکب حروف کو مفرد حروف کی طرح الگ الگ پڑھیں گے بھی، ان کے پڑھنے کا طریقہ کوئی الگ نہیں ہے۔ جیسا کہ ہم نے حروف مفردات میں پہلے سبق میں ہم نے پڑھا ہے، ویسے ہی ان حروف کو پڑھیں گے، بس پہچان کرانے کے لیے انہوں نے ان حروفوں کو ایک ساتھ ملا کر لکھ دیا ہے، کیونکہ قرآن پاک میں اسی طرح ملا کر حروف لکھے گئے ہیں، تاکہ پڑھنے والے کو بآسانی حروف کی پہچان ہو جائے۔ اور ایک سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ یہ جو حروفوں پر نقطے ہیں، جن حروفوں پر نقطے ہیں، ان نقطوں کو ضرور یاد کر لیں۔ اگر ابھی تک آپ نے نقطے یاد نہیں کیے ہیں تو نقطوں کو ضرور یاد کریں۔ نقطوں کی وجہ سے حرف کی ہمیں پہچان ہوتی ہے۔ اس سبق میں ہمیں خاص خیال وہی رکھنا ہے جو ہم نے کل آپ کو بیان کیا کہ عربی لہجے میں انہیں ہم پڑھیں گے۔ جیسا عربی لہجہ ہے، عربی طریقہ ہے پڑھنے کا، اسی انداز سے ہم ان کو پڑھیں گے۔ ایک چیز اور بتائی کہ جب 2 یا اس سے زائد حروف ملا کر لکھے جاتے ہیں تو ان کی شکل کچھ بدل جاتی ہے۔ اکثر حروف کا سر لکھا جاتا ہے اور دھڑ چھوڑ دیا جاتا ہے، یعنی کچھ حروف ایسے ہیں جو ملانے کی صورت میں ان میں تھوڑی تبدیلی آتی ہے، یا تو ان کا سر لکھا جاتا ہے اور دھڑ چھوڑ دیا جاتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جب ہم تھوڑا اس میں کاٹ چھانٹ کریں گے تو حروف میں تھوڑی تبدیلی آئے گی۔ وہی بتا رہے ہیں کہ ملانے کی صورت میں کبھی حروف کا صرف سرا لکھا جاتا ہے اور دھڑ کاٹ دیا جاتا ہے۔ تو یہاں سے ہم سبق نمبر 2 کیسے پڑھتے ہیں اس کو ملاحظہ کرتے ہیں۔ الف لام الف، پھر لام الف۔ اسی طریقے سے یہ 2 طریقے سے لکھا جاتا ہے۔ ایک تو آپ پہلے دیکھ رہے ہیں الف کے بعد لکھا ہوا ہے لام الف، پھر اس کے بعد پھر لام الف، اس کو 2 بار ذکر کیا ہے، 2 بار انہوں نے لکھا ہے،
تاکہ جو ابتدا سے پڑھنے والا طالب علم ہے، پہلی بار جو پڑھ رہا ہے، وہ تعجب نہ کرے کہ یہ کیسے لکھا ہوا ہے نا۔ کبھی کبھار الف لام کو ان دو طریقوں سے لکھا جاتا ہے، تو دونوں طریقے یہاں پر انہوں نے لکھ دیے ہیں۔ با الف نون الف تا الف یا الف ثا الف شین الف سین الف۔ تو ان دونوں میں فرق آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ پہلی جو 3 نقطوں والی شین ہے، اس میں بالکل بھی سیٹی کی آواز نہیں آتی ہے، اور بعد والی چونکہ سین ہے اس میں سیٹی کی آواز آتی ہے۔ تو اس طرح ان دونوں حروفوں کا مخرج الگ ہے۔ شین الف سین الف فا الف قاف الف۔ تو جنہوں نے ابھی تک پہلا سبق نہیں پڑھا ہے وہ پہلا سبق ضرور پڑھ لیں تاکہ کنفیوز نہ ہو۔ یہاں پر دیکھیں آپ، بلو کلر میں قاف لکھا ہوا ہے، پہلے سبق میں بھی آپ اسے دیکھیں گے بلو کلر میں لکھا ہوا ہے، نیلے کلر میں۔ تو یہ کلر انہوں نے آسانی کے لیے، تاکہ طالب علم کے ذہن میں یہ بات رہے کہ یہ حروف مستعلیہ میں سے ایک حرف ہے جسے موٹا پڑھا جاتا ہے، تو اس لیے انہوں نے اس کا کلر جو ہے وہ بلو رکھا ہے۔ قاف الف جیم الف خاء الف حاء الف عین الف غین الف صاد الف ضاد الف طاء الف ظاء الف۔ یہ ترتیب میں جو تینوں حروف لکھے ہیں یہ تینوں کے تینوں موٹے پڑھے جائیں گے کیونکہ یہ حروف مستعلیہ میں سے ہیں۔ میم الف ہاء الف کاف الف لام با کاف با کاف تا کاف سا۔ تو یہ چونکہ ہم ابتدائی بات پہلے ہم مدنی قاعدہ اپلوڈ کریں گے، اس کے بعد انشاءاللہ جو درسی کتابیں ہیں ان کو بھی اپلوڈ کرنے کی کوشش کریں گے۔ ابتدائی جو کتابیں ہیں، فیض الادب ہوئی، پھر اصول فقہ میں اصول الشاشی، اس طریقے سے انشاءاللہ ہم وہ کتابیں بھی اپلوڈ کریں گے۔ تو ابھی فی الحال کے لیے ابتدا سے ہے، تو اس لیے انشاءاللہ پہلے مدنی قاعدہ اپلوڈ ہوگا، پھر انشاءاللہ 10-15 دن کے بعد ہم درسی کتابیں حتی الامکان اپلوڈ کرنے کی کوشش کریں گے۔ کاف تا کاف سا کاف فا طا با سین لام۔ چونکہ یہ 2 حروف ان میں سب میں لکھے ہوئے ہیں تو اس 2 حروفوں کو ہم مرکب کہیں گے، کیونکہ یہ 2 حروفوں سے ملا ہوا ہے اس لیے ہم اسے مرکب کہیں گے۔ شین لام صاد لام ضاد لام فا لام قاف لام عین لام غین لام کاف لام کاف نون طا نون ظا نون جیم دال خا دال حا دال عین دال غین
دال خا ذال خا سا، چونکہ ان تین حروفوں میں سے ہے جن میں سیٹی کی آواز آتی ہے، حروف صفیریہ میں سے زا، حا را با را یا را طا را ظا را با میم نون میم، ان کو پورا کھینچیں گے تو جن حروفوں کو کھینچ کر پڑھا جاتا ہے وہ بھی آپ پہلے سبق میں آپ نے پڑھا ہے، پہلا سبق تو ہی آپ کو سمجھ میں آئے گا. تو پہلے ہم اس لیے ہم ترتیب وائز چل رہے ہیں. جو لوگ پہلا سبق ابھی تک جنہوں نے نہیں پڑھا ہے وہ پہلا سبق ضرور پڑھ لیں. پہلا سبق پڑھیں گے تب آپ کو انشاءاللہ آگے کے جو اسباق ہیں وہ بآسانی سمجھ آئیں گے. تا میم یا میم سا میم شین میم لام جیم عین جیم حا جیم با جیم با عین یا غین نون صاد فا صاد قاف ضاد با سین یا سین تا سین فا قاف 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 شین قاف سین قاف عین قاف حا قاف لام کاف فا کاف. جلدی میں ہم تھوڑا پڑھ رہے ہیں تو اس لیے زیادہ کھینچ نہیں رہے تاکہ آپ لوگوں کا وقت بچ سکے، آپ لوگ اس کو سمجھ لیں کیسے پڑھنا ہے. قاف کاف کاف واو ہا واو میم واو با یا نون یا تا یا حمزہ واو، دونوں ہونٹوں کی گولائی سے واو ادا ہوتا ہے. حمزہ یا با تا نون تا 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 اس طرح دو طرح سے لکھا جاتا ہے. گول ہا بنا کر اس کے اوپر دو نقطے لگا دیں گے تو یہ تا ہو جائے گا. یا تا عین طا فا ظا با لام با با ہا میم با عین دال عین با دال حا میم دال ہا لام کاف یا ہا با. تو یہ اس میں اب دیکھو تین حروف لکھے ہوئے ہیں، پہلے میں دو دو حروف، اب یہاں تین حروف، تو یہ بھی ایک مرکب ہے. خا طا فا فا میم نون حا سین نون فا حمزہ تا سین خا طا خا لام قاف فا لام قاف عین لام قاف نون صاد را قاف تا لام یا لام جیم
تا جیم دال طا با عین با لام غین نون فا سین جیم نون تا سین حمزہ لام قاف سین طا صاد فا تا شین میم سین خا شین یا غین یا را غین با را میم طا را عین شین را عین سین را ظا لام لام شین کاف را با سین میم. تو یہ ہمارا سبق نمبر 2 الحمدللہ پورا ہو گیا ہے. اس سبق کا نام یا ان حروفوں کا نام حروف مرکبات ہے، جو ایک سے زائد حروف ملا کر ایک ساتھ لکھے جاتے ہیں اس کو مرکب کہتے ہیں. اور یہ پورا سبق چونکہ ان میں ہر ایک میں حروف ملائے ہوئے ہیں تو ان کو ہم مرکبات کہتے ہیں. تو جنہوں نے پہلا سبق نہیں پڑھا ہے وہ پہلی ویڈیو میں جائیں اور وہ سبق پڑھیں. پھر انشاءاللہ تعالی کل ہمارا جو سبق ہے وہ حرکات یعنی زبر زیر پیش، تو اس سے ہم انشاءاللہ تعالی کل کے سبق میں سمجھنے کی کوشش کریں گے. اور لائیو میں اگر آپ پڑھ سکتے ہیں تو لائیو میں بھی پڑھیں. لائیو میں ہمارا صبح کا جو ٹائم ہے وہ صبح 8:30 بجے 8:30 بجے انشاءاللہ ہم روزانہ ہر دن لائیو آنے کی کوشش کریں گے، اور ہر دن رات کو انشاءاللہ 8:30 یا 9 بجے کے قریب لائیو آنے کی کوشش کریں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبق میں جو غلطیاں ہوئی ہیں ان کو معاف فرمائے، اور ہمیں صحیح معنوں میں قرآن کریم پڑھنے کی اور اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.